بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب ساری دنیا غرق ہو گئی تھی تو شیطان کیوں نہ غرق ہوا، اس کو کس وجہ سے موت نہ آئی، وہ کون سی وجہ تھی جس سے شیطان زندہ بچ گیا تھا۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ابن ابی دنیا مقائد الشیطان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ سے کلام بھی فرمایا۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں، میں نے گناہ کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے پروردگار اور برتر کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ وہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے ملے اور ان سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر تو تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں نے اس کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو کیا اس کے مر جانے کے بعد میں اس کو سجدہ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے حق میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی وجہ سے آپ کا مجھ پر کچھ حق ہے، لہٰذا آپ 3 مواقعوں پر مجھے ضرور دیکھیں گے۔ وہ تینوں جگہیں ہلاکت کی جگہیں ہیں۔ پہلا، غصے کے وقت آپ مجھے دیکھیں گے، میرا چہرہ آپ کے چہرے میں ہوگا اور میری آنکھیں آپ کی آنکھوں میں لگی ہوں گی اور میں اس وقت آپ کے خون میں دوڑ رہا ہوں گا۔ دوسرا، 2 لشکروں اسلام و کفر کے درمیان جنگ لگی ہوگی، اس وقت مجھے یاد کریں تو اس وقت بھی میں انسانوں کے آس پاس ہوتا ہوں اور اس کو اس کی اولاد، بیوی، بچے یاد کراتا ہوں تاکہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔ تیسرا، نامحرم عورت کی مجلس میں بھی، لہٰذا نامحرم عورت کی مجلس میں بیٹھنے سے گریز کرے، کیونکہ میں اس کا آپ کے پاس اور آپ کا اس کے پاس قاصد بنا ہوتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انگیز ہوئی تو انہوں نے کشتی کے پچھلے حصے میں ابلیس کو دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ابلیس، تو تباہ ہو جا، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہو گئے، تو نے ہی انہیں تباہ کیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کر لو۔ تو ابلیس نے کہا کہ پھر تو اپنے پروردگار عالم سے پوچھ کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی نازل فرمایا کہ اس کی توبہ کی وجہ یہی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو نوح علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا کہ تیری توبہ مقرر ہو گئی ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ وہ کیا مقرر ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا اس کے مر جانے کے بعد میں اس کی قبر کو سجدہ کروں گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام میں سب سے پہلے چونٹی داخل ہو گئی اور سب سے آخر میں جو ہے وہ گدھا داخل ہوا۔ اس گدھے کی دم سے لٹک کر کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سب سے پہلے چونٹی کو داخل کیا اور سب سے آخر میں گدھے کو۔ گدھا داخل ہونے لگا تو پہلے اس نے اپنا اگلا حصہ کشتی میں داخل کیا تو ابلیس اس کی دم سے لٹک گیا، جس کی وجہ سے گدھا اپنے پاؤں اٹھا نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے فرمانے لگے کہ تجھے خرابی ہو، داخل ہو جا۔ اس نے پاؤں اٹھائے مگر اٹھا نہ سکا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا خرابی ہو، پورے طور پر داخل ہو جا، اگر تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب نوح علیہ السلام نے
شیطان کی بات کی تو شیطان نے گدھے کا راستہ صاف کر دیا اور گدھا اندر داخل ہو گیا۔ شیطان بھی اس کے ساتھ کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، تو کیسے کشتی میں داخل ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے گدھے سے نہیں کہا تھا کہ پوری طرح داخل ہو جا؟ اگر تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ چل میرے پاس سے نکل جا۔ تو ابلیس نے کہا کہ آپ کو اپنے ساتھ مجھے داخل کرنا لازمی ہے، یعنی اپنی سواری میں مجھے بھی داخل کرنا لازمی ہے، کیونکہ مجھے قیامت تک مہلت مل گئی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا، اور اللہ مجھے اس طوفانی عذاب سے اسی کشتی کے ذریعے بچا لے گا۔ چنانچہ ابلیس کشتی کی چھت پر سوار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کشتی میں سوار کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے گدھے کے دونوں کان پکڑے، ابلیس نے اس کی دم پکڑ لی۔ نوح علیہ السلام اسے اپنی طرف کھینچنے لگے اور ابلیس ملعون اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس داخل ہو جا، تو گدھا داخل ہو گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب کشتی روانہ ہو گئی تو ابلیس اس کی دم میں بیٹھ کر گانے لگا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو، تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ ابلیس نے کہا آپ نے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے کب اجازت دی؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ نے گدھے سے کہا کہ ابلیس داخل ہو جا، تو میں آپ کی اجازت سے داخل ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس جب کشتی میں داخل ہونے کے لیے آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دفع فرما دیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ اے نوح، مجھے تو مہلت مل چکی ہے، اب تمہارا کوئی بس مجھ پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی ہے، آپ مجھے بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ اس بات میں سچا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، کشتی کے بانس پر جا کر بیٹھ جا۔ چنانچہ ابلیس اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گیا۔ جہاں ساری دنیا غرق ہو گئی، وہاں ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر بچ گیا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کیوں بچ گیا؟ تو اللہ عز و جل نے ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے رکھی ہے، تو جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی تب تک ابلیس زندہ رہے گا۔ یہ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت بھی اللہ نے ابلیس کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا اور ابلیس بچ گیا۔